बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसे कहते हैं? ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मींस लव फॉर गेनिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए मोहब्बत यानी लव फॉर इलेक्ट्रॉन। So the amount of energy released when an electron is added to the last shell of an isolated gaseous atom is called electron affinity. स्टूडेंट्स, जब एक गैशियस एटम आइसोलेटेड गैशियस एटम के वैलेंस शेल या लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एनर्जी रिलीज्ड होगी और उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। ठीक है, चूँकि ये एनर्जी रिलीज्ड है इसलिए इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी क्योंकि ये रिलीज्ड एनर्जी है। स्टूडेंट्स, पीरियोडिक टेबल में हमारे पास एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स जिसका वैलेंस शेल जो है, वो एलिमेंट्स जिसका वैलेंस शेल इनकम्प्लीट है, जिसका वैलेंस शेल जो है वो इनकम्प्लीट है, तो वो अपना शेल जो है कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं ताकि एलिमेंट वो एटम जो है या एलिमेंट जो है वो स्टेबल हो जाए। मिसाल के तौर पर हमारे पास फ्लोरीन है इन द पीरियोडिक टेबल। उसके पहले शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके दूसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये फ्लोरीन जो है ये अनस्टेबल है, ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ताकि इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए और कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो ये जब एक इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में ऐड होगा तो इस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस जो है वो अट्रैक्शन लगाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा और वो इस इलेक्ट्रॉन को इस वैलेंस शेल में बाय फोर्स जो है रखेगा और इसको अट्रैक्ट करेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस जो है एनर्जी रिलीज्ड होगी। वो एनर्जी जो है हम मेजर करते हैं इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसीलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वे यूनिट है वो किलो जूल पर मोल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। मैंने एग्जाम्पल लिया है हेलोजन फैमिली का। हमारे पास फ्लोरीन है, ठीक है, फ्लोरीन है हमारे पास। यहाँ पर उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन लिया है और फ्लोरीन जब ये एक इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में ऐड करेगा तो 322 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हुई है। इसी तरह क्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -349 है, ब्रोमीन की 325 है और आयोडीन की 295 है। चूँकि ये रिलीज्ड एनर्जी है इसलिए इनसे पहले माइनस का साइन लगाया गया है। हेलोजन फैमिली जो है इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है ताकि इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स जो है इनके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है जैसा कि ऑक्सीजन है और उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़ 2 होती है। ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, ऑक्सीजन जो है इसका एटॉमिक नंबर 8 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो है 2। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो है 2 एंड 6। ठीक है, इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए ऑक्सीजन जो है ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, ऑक्सीजन पे -1 चार्ज आ जाता है और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एनर्जी जो है वो हमारे पास रिलीज्ड होती है। -140.9 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो रिलीज्ड हो जाती है। तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो 2-7 हो जाती है, लेकिन अब भी इसका वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीट नहीं है। इसीलिए ये जो मोनो नेगेटिव ऑक्सीजन आयन है ये मज़ीद एक इलेक्ट्रॉन और लेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन और लेगा। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस इस पर -2 चार्ज आ जाएगा और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो 2-8 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये जो सेकंड इलेक्ट्रॉन जो है हम ऑक्सीजन मोनो नेगेटिव ऑक्सीजन आयन में जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे थे तो उसके लिए हमने 770 किलो जूल एनर्जी जो है इसको सप्लाई की। ठीक है, मोनो नेगेटिव ऑक्सीजन ने 770 किलो जूल पर मोल एनर्जी को अब्जॉर्ब किया क्योंकि ऑक्सीजन जो है उसमें ऑलरेडी से नेगेटिव चार्ज था
آلریڈی آکسیجن میں الیکٹران کی تعداد پروٹان کی تعداد سے زیادہ ہو گئی تھی، تو آلریڈی پریزنٹ الیکٹران اور اس ان کمنگ الیکٹران کے درمیان فورس آف ریپلشن تھی. وہ آلریڈی پریزنٹ الیکٹران جو ہے وہ ان کمنگ الیکٹران کو ریپیل کر رہا تھا. اس ریپلشن کو کم کرنے کے لیے ہم نے 770 کلو جول پر مول انرجی جو ہے وہ سپلائی کی، اور ایز اے ریزلٹ آف دس سیکنڈ الیکٹران ایڈ ہو گیا، اور آکسیجن کے ویلنس شیل میں 8 الیکٹران ہو گئے. اسی لیے یہ جو سیکنڈ الیکٹران ایفینٹی تھی، اس کی ویلیو جو ہے یہ ہمارے پاس، اس کی جو ویلیو ہے یہ پازیٹیو ہوگی، اور انرجی جو ہے وہ ایبزاربڈ ہوئی، ایبزاربڈ انرجی ہے، یہاں پر انرجی ابزارب ہوگی، اور فرسٹ الیکٹران ایفینٹی میں انرجی جو ہے وہ ریلیزڈ ہوگی. اب ہم جا رہے ہیں فیکٹرز کی طرف، کہ فیکٹرز جو ہے وہ الیکٹران ایفینٹی کو کس طرح افیکٹ کرتے ہیں. جو پہلا فیکٹر ہے جو کہ الیکٹران ایفینٹی کو افیکٹ کرتا ہے وہ ہمارے پاس ایٹامک سائز ہے. الیکٹران ایفینٹی اور ایٹامک سائز میں انورس ریلیشن شپ ہے. وہ ایٹم جس کا سائز جو ہے وہ اسمال ہوگا اس کی الیکٹران ایفینٹی یعنی لو فار الیکٹران زیادہ ہوگی، کیونکہ جب سائز اسمال ہوگا تو وہاں پر نیوکلیئر فورس یا نیوکلیئر چارج زیادہ ہوگا ویلنس الیکٹران پر. کیونکہ سائز کم ہوگا تو اٹریکشن آف نیوکلیس ویلنس الیکٹران پہ زیادہ ہوگی، تو وہاں پر الیکٹران جو ہے ویلنس شیل میں آسانی سے ایڈ ہو جائے گا. تو اسی لیے جب ایٹم کا سائز اسمال ہوگا تو الیکٹران ایفینٹی آف دیٹ ایٹم زیادہ ہوگا، اور جس ایٹم کا سائز جو ہے وہ لارجر ہوگا تو نیوکلیئر اٹریکشن آن دا ویلنس الیکٹران یا ویلنس شیل پر اور ان کمنگ الیکٹران کے لیے کم ہوگی. اسی لیے اس ایٹم کی الیکٹران ایفینٹی یا لو فار ان کمنگ الیکٹران جو ہے وہ کم ہوگی. نیوکلیئر چارج جو ہے یہ ڈائریکٹ ریلیشن شپ رکھتا ہے الیکٹران ایفینٹی کے ساتھ. جب نیوکلیئر چارج جو ہے وہ بڑھے گا تو نیوکلیئر چارج جیسے ہی انکریز ہوگا الیکٹران ایفینٹی بھی انکریز ہوگی. ٹھیک ہے، کیونکہ نیوکلیئر چارج جب زیادہ ہوگا تو ان کمنگ الیکٹران کے لیے اٹریکشن زیادہ ہوگی، اور اس ایٹم کا لو فار ان کمنگ الیکٹران جو ہے یا الیکٹران ایفینٹی جو ہے وہ زیادہ ہوگا. اور جب نیوکلیئر چارج کم ہوگی تو الیکٹران ایفینٹی آف دیٹ ایٹم کم ہوگی. ٹھیک ہے، اب ہم آ رہے ہیں شیلڈنگ ایفیکٹ کی طرف. شیلڈ اسٹوڈنٹس آپ کو پتہ ہے ڈال کو کہتے ہیں. شیلڈنگ ایفیکٹ جو ہے وہ الیکٹران ایفینٹی کے ساتھ انورس ریلیشن شپ رکھتا ہے. جتنی شیلڈنگ ایفیکٹ زیادہ ہوگی جتنی ہی زیادہ اسکرینز ہوں گے، ٹھیک ہے، جتنے ہی یہ ایک ایٹم ہے یہاں پہ شیلڈنگ ایفیکٹ جو ہے وہ نہیں ہے، اس کی الیکٹران ایفینٹی زیادہ ہوگی. یہ دوسرا ایٹم ہے، اس ایٹم نیوکلیس کا ویلنس الیکٹران کے لیے اٹریکشن جو ہے وہ کم ہوگا، اس لیے اس کی الیکٹران ایفینٹی کم ہوگی. یہ تیسرا ایٹم ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ شیلڈنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اسی لیے یہ ویلنس شیل نیوکلیس سے بہت زیادہ دور ہے. ویلنس شیل الیکٹران کے لیے اور ان کمنگ الیکٹران کے لیے نیوکلیس کا اٹریکشن بہت ہی کم ہوگا، اسی لیے اس کی الیکٹران ایفینٹی، اس ایٹم کی الیکٹران ایفینٹی یا لو فار ان کمنگ الیکٹران بہت ہی زیادہ کم ہوگا. اس لیے شیلڈنگ ایفیکٹ الیکٹران ایفینٹی کے ساتھ انورس ریلیشن شپ رکھتا ہے. اب ہم جاتے ہیں الیکٹرانک کنفیگریشن کی طرف. الیکٹرانک کنفیگریشن بھی الیکٹران ایفینٹی کو افیکٹ کرتا ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس 1 الیکٹران بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس 1 الیکٹران بھی آ سکتا ہے. اس میں ہمارے پاس 2 الیکٹران بھی آ سکتے ہیں. پی میں 1 الیکٹران بھی آ سکتا ہے، 2 بھی آ سکتے ہیں، 3 بھی آ سکتے ہیں، 4 بھی آ سکتے ہیں، 5 اور 6 بھی آ سکتے ہیں. اسٹوڈینٹس P6 اینڈ P3 اور یہاں پر S2 اینڈ S1 اینڈ P3 یہ ہمارے پاس ہاف فیلڈ آربیٹال ہے. S2 اینڈ P6 یہ کمپلیٹلی فیلڈ آربیٹال ہے. اسٹوڈینٹس ہاف فیلڈ آربیٹال جو ہوتے ہیں اور جو کمپلیٹلی فیلڈ آربیٹال ہوتے ہیں یہ موسٹ اسٹیبل ہوتے ہیں، اور ایٹم یا ایلیمنٹ الیکٹران تب گین کرتے ہیں جب وہ انسٹیبل ہوتے ہیں یا وہ ایکسٹرا اسٹیبلٹی گین کرنے کے لیے الیکٹران گین کرتے ہیں. تو جو کمپلیٹلی فیلڈ اور یا ہاف فیلڈ آربیٹال ہوتے ہیں ان کی الیکٹران ایفینٹی 0 ہوتی ہے یا پازیٹیو ہوتی ہے. ٹھیک ہے،
یہاں کیونکہ ان کو الیکٹران گین کرنے کی یا ایکسٹرا اسٹیبلٹی گین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, یہاں پر آپ لوگ دیکھتے ہیں, یہاں پر اس چارٹ کی طرف آپ لوگ دیکھ لیں کہ جو نوبل گیسز ہیں, یہاں پر جو نوبل گیسز ہے یہاں پر انہوں نے لکھا ہے 0 اور انہوں نے گریٹر دین 0, یعنی جو نوبل گیسز ہے ان کی الیکٹران ایفینیٹیز جو ہے وہ ہمارے پاس 0 ہے یا 0 سے زیادہ ہے, کیونکہ ان کے ویلنس شیلز جو ہے وہ کمپلیٹ ہے. جب آپ ان میں مزید الیکٹران ایڈ کریں گے تو وہ الیکٹرانز جو ہے ہمارے پاس ہائر انرجی لیول میں جائے گا اور ایک ایکسٹرا شیل جو ہے وہ کریٹ ہوگا اور اس کے لیے آپ کو انرجی درکار ہوگی. مثال کے طور پر ہمارے پاس ہیلیم ہے, اس کا ایٹامک نمبر جو ہے وہ 2 ہے. ٹھیک ہے, اس کے ویلنس شیل میں 2 الیکٹران ہے, اس میں صرف ایک ہی شیل ہے اور 2 الیکٹران ہے اس میں. جب میں اس میں مزید ایک الیکٹران ایڈ کروں گی تو یہاں پر ایک دوسرا شیل کریٹ ہوگا اور یہ الیکٹران جب اس شیل میں آئے گا تو میں اسے انرجی دوں گی, یہ انرجی ابزارب کرے گا, تو اس طرح یہ الیکٹران جو ہے یہاں پر ایڈجسٹ ہوگا. اس لیے انہوں نے لکھا ہے ہیلوجنس فیملی میں کہ الیکٹران ایفینیٹیز گریٹر دین 0, یعنی اس کی الیکٹران ایفینیٹیز جو ہے وہ پازیٹیو ویلیوز رکھتے ہیں. اسی طرح آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ نائٹروجن جو ہے ان کے لیے الیکٹران ایفینیٹی گریٹر دین 0 لکھا گیا ہے. 9th کلاس کے بک میں نائٹروجن کی الیکٹران ایفینیٹیز جو ہے وہ 0 لکھے گئے ہیں. اسی طرح کیونکہ نائٹروجن جو ہے اس کے پی میں 3 الیکٹران ہے, اس کا سب شیل ہاف فلڈ ہے, اسی لیے اس کی الیکٹران ایفینیٹی 0 ہے یا گریٹر دین 0 ہے, لیکن 9th کلاس کے بک میں 0 لکھا گیا ہے. یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بیریلیم یعنی گروپ سیکنڈ جو ہے جس کی الیکٹرانک کنفیگریشن جو ہے وہ ہمارے پاس 2s2 ہے, یعنی اس کا جو ویلنس شیل ہے, سب شیل ہے یا شیل ہے وہ ہمارے پاس کمپلیٹ ہے, یہ کمپلیٹلی فلڈ ہے. اسی لیے 9th کلاس کے بک میں اس کی الیکٹران ایفینیٹیز جو ہے وہ 0 لکھے گئے ہیں, لیکن اس چارٹ میں گریٹر دین 0 ہے. بالکل سیم وہی مطلب ہے کہ اس کا ویلنس شیل کمپلیٹ ہے. اگر آپ یہاں پر مزید الیکٹران ایڈ کریں گے تو آپ ایک نیا شیل کریٹ ہوگا, ہائی انرجی شیل کریٹ ہوگا, اور الیکٹران جب اس میں جائے گا تو آپ اس کو انرجی سپلائی کریں گے, یہ انرجی کو ایبزارب کرے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس کچھ ایب نارمیلٹی ہوئی اور افیکٹ آف الیکٹرانک کنفیگریشن ہوئی الیکٹران ایفینیٹی پر. اسٹوڈنٹس اب ہم جاتے ہیں پیریوڈیسٹی کی طرف. پیریوڈیسٹی کی طرف ہم آتے ہیں. اسٹوڈنٹس الیکٹران ایفینیٹی ہمارے پاس along a period انکریز ہوتی ہے. along a period الیکٹران ایفینیٹی اس لیے انکریز ہوتی ہے کہ نیوکلیئر چارج جو ہے وہ انکریز ہوتا ہے, ایٹامک نمبر انکریز ہوتا ہے, تو نمبر آف الیکٹران بھی انکریز ہوتے ہیں اور نمبر آف پروٹان بھی انکریز ہوتے ہیں. مین نیوکلیئر چارج انکریز ہوتا ہے, لیکن شیلڈنگ افیکٹ جو ہے یا شیلڈنگ جو ہے یا شیلڈنگ افیکٹ کانسٹنٹ رہتی ہے, نمبر آف شیلز ایڈ نہیں ہوتے, اس لیے ایٹم کا سائز جو ہے وہ شرنک کر جاتا ہے اور نیوکلیس کا اٹریکشن جو ہے وہ ویلنس الیکٹران پر اور ان کمنگ الیکٹران کے لیے اٹریکشن زیادہ ہوتا ہے. اسی لیے الیکٹران ایفینیٹی یعنی لب فار ایکسیپٹنگ الیکٹران along a period انکریز ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس الیکٹران ایفینیٹی ڈاؤن دا گروپ ہمارے پاس ڈیکریز ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس سائز انکریز ہوتی ہے. یہاں پر آپ لوگ دیکھیں لیتھیم کی الیکٹران ایفینیٹی 60 ہے, سوڈیم کی 53 ہے, پوٹاشیم کی 58 ہے, روبیڈیم کی 47 ہے, یعنی الیکٹران ایفینیٹی ڈاؤن دا گروپ ڈیکریز ہو رہی ہے. یہ اسی لیے کہ یہاں پر ایٹامک سائز ڈاؤن دا گروپ جو ہے وہ انکریز ہو رہا ہے, شیلڈنگ افیکٹ انکریز ہو رہی ہے, مزید شیلز ایڈ ہو رہے ہیں, جس کی وجہ سے نیوکلیئر چارج یا نیوکلیس کا اٹریکشن جو ہے وہ ویلنس الیکٹران پر کم ہے اور ان کمنگ الیکٹران کے لیے بھی نیوکلیئر فورس آف اٹریکشن جو ہے وہ ڈیکریز ہو رہی ہے. اسی لیے ڈاؤن دا گروپ الیکٹران ایفینیٹی یعنی لب فار گیننگ الیکٹران جو ہے وہ ڈیکریز ہو رہی ہے. So students, this was all about the electron affinity and the factors affecting electron affinity and the periodicity of electron affinity. I hope you understand the video. If you like, please share and subscribe. Okay, Allah Hafiz.